آپ نے ظلم کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ یہ تو انفرادی ظلم ہے. آپ اجتماعی ظلموں کے اوپر نوٹ کیجئے. اللہ کی قسم کئی مرتبہ انبیاء انسانوں کے ہمدرد ہوتے ہیں. انبیاء کا کام انسانیت کو جنت کا راستہ دکھانا ہوتا ہے، لیکن کئی مرتبہ انبیاء کے منہ سے بھی بد دعا نکل جاتی ہے اور انبیاء بھی کیا اٹھتے ہیں، انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اللہ 950 برس بیت گئے، میں صبح شام دوپہر گھر گھر گلی گلی چوک چوک ہر رستے کے اوپر کھڑا ہو کے ایک ایک بندے کو پکار رہا ہوں، آ جاؤ جہنم سے بچ جاؤ، آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ 950 برس اللہ گزر گئے ہیں ان کو پکارتے پکارتے. ان کو کیا ہدایت نہیں آنی؟ اور حدیث کے بعد الفاظ اللہ نے پھر کہہ دیا، نوح تو نے عظمت کا مظاہرہ کیا، تو نے استقامت کا مظاہرہ کیا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو نہیں ہٹا، تو نہیں جھکا، تو نہیں بکا، تو ڈٹ گیا. آج میں اور آپ 20 برس ایک بندے کے اوپر محنت کریں نا، 20 برس 20 دن 1 سال، ہم کہیں گے یار اس کی اصلاح نہیں ہونی، اس چھوڑو دفع کرو، دوسرے کے پیچھے چل پڑا. وہ بھی تو پیغمبر اور رسول تھا نا، جس نے 900 برس بار بار اللہ کا پیغام پہنچایا. تھک گئے تو اللہ سے یہ گلہ کیا، انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اللہ صبح و شام پکارا. یہ صرف بھاگتے ہی بھاگتے ہیں. پھر آسمان سے اللہ نے اطلاع دے دی کہ اب نوح جتنے ایمان یہ 80-83 لوگ لے آئے ہیں نا، اس کے علاوہ زمین کے اوپر کوئی ایمان نہیں لے کے آئے گا. حضرت نوح کو اتنا دکھ ہوا، اتنا ان کا کلیجہ چھلی ہوا، ان ظالموں کے بارے میں اتنا فکر مند تھا. اور اللہ کہہ رہے کہ یہ ایمان ابھی بھی نہیں لائیں گے. ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک. پھر دل سے ایسی بد دعا بھی نکل جاتی ہے، چاہے وقت کا پیغمبر اور رسول ہی کیوں نہ ہو. ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ اب کافروں میں سے پوری دھرتی کے اوپر کسی کافر کو زندہ مت چھوڑیے. اور اللہ کی قسم یہ نوح کی استقامت کی دلیل ہے. جائیے تاریخ انسانیت میں کسی پیغمبر کی اس طرح کی دعا دکھلا دیجئے اور اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا انتقام دکھا دیجئے. نوح نے کہا اللہ پوری دھرتی کے اوپر کوئی کافر زندہ نہ بچے، اور یہ جو 80-83 رہ گئے ہیں نیک متقی لوگ، اللہ انہی کی نسلوں کو دنیا میں باقی رکھنا، پھر انہی کی اولادیں اس دنیا میں باقی رہیں، شاید نیک بن جائیں. آج دکھ اور افسوس ہے وہ 83 افراد کی اولاد بھی ظالم بن گئی جن کو نوح نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو کیسے سنا؟ آسمان سے بارش، زمین سے پانی، سمندروں میں سونامی، ایسا پانی آیا آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک جتنی دھرتی تھی سب پہ پانی آ گیا. ان 83 افراد کے علاوہ اللہ نے نوح کی اس پکار اور فریاد کو ایسے قبول کیا، سب کو غرق کر کے رکھ دیا. مفسرین نے اس باب پہ بہت لمبا چوڑا لکھا ہے، آپ پڑھیں آپ حیران رہ جائیں کہ زمین کے اوپر جتنے پہاڑ تھے نا، K2 وغیرہ جن کو آج آپ نے دریافت کیا، ماؤنٹ ایورسٹ، جو سارے پہاڑ تھے، جو دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ بھی تھا نا، وہ بھی پانی کے نیچے غرق تھا. لیکن ایک پہاڑ ایسا تھا جو بارش کے آثار دیکھ کے، آپ کو پتا نا نوح کا مذاق بھی اڑایا، یہ کشتی بنا رہا ہے خشکی کے اندر صحراؤں میں، یہاں پہ کہاں پانی آنا ہے. ایک پہاڑ جودی تھا جو اللہ سے ڈرنا شروع ہوا، اللہ کے سامنے کپ کپانا شروع ہوا، اللہ کے عذاب سے ایسا خوف زدہ ہوا. مفسرین نے لکھا وہ جھکتا چلا جا رہا تھا اور اللہ اس کو اٹھاتا چلا جا رہا تھا. سارے پہاڑ پانی میں غرق تھے، ایک جودی کو اللہ نے باہر نکالا، اس کے اوپر نوح کی کشتی آ کے رک گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. یہ اللہ کے عذاب ہیں. اور یہ باب جانور کے اوپر ظلم، عذاب آئے گا. مخلوق پہ ظلم، عذاب آئے گا. مخلوق کے اوپر ظلم سے قوموں کو، پوری زمین کے انسانوں کو اگر اللہ غارت اور غرق کر سکتا ہے، میں اور آپ
عاد بھی تو ایک قوم تھی نا. یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے, بات کو مختصر کرتا ہوں. عاد نے تو یہ کہہ دیا ظلم کی انتہا, من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. پہاڑوں کو اوزار, چھوٹے موٹے ٹولز کے ساتھ پہاڑوں کو, جن کے لیے ہم ماربلز کو کاٹنے کے لیے اوزار خریدتے ہیں, کٹر, گرائنڈر, وہ چھوٹے موٹے ہاتھ سے بنے ہوئے ٹولز کے ذریعے پہاڑ کاٹ دیتے تھے, تراش لیتے تھے, اتنے طاقتور تھے. کہا ہم سے طاقتور کون ہے؟ ظالم بدبخت بھول گئے کہ جس رب نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا کیا وہ تم سے طاقتور ہے. وَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. یہ جو اپنے آپ کو سب سے طاقتور کہتے تھے, جب اللہ تعالیٰ نے ایک ہوائی بھیج دی, آپس میں ٹکرانے لگے, بیوی بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے. اللہ نے اٹھایا, گرایا, جیسے زمین پہ گرتے تھے گردن جسم سے جدا ہو جاتی تھی, ایسے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوں, اتنے طاقتور اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے کاٹ کے رکھ دیا. ظلم چل سکتا ہے دنیا کے اندر؟ اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.